میرا جو نظریہ ہے، میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، آپ کو حساب ہے، تو آپ کے پاس اگر وقت ہے تو میری طرف سے آپ بیت اللہ کا ایک طواف کر لینا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے لیا جائے۔ حج کو حج کی طرح ادا کریں، شاپنگ وغیرہ کی طرح ادا نہ کریں، پکنک کی طرح ادا نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ حج کا موسم شروع ہونے والا ہے اور چند ہی دنوں میں ہمارے ہندوستان سے بھی حاجی لوگوں کا قافلہ نکلے گا اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند گزارشات حاجیوں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو حج کے موقع پر کام ہوتے ہیں حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ جیسے سب سے پہلی بات، حاجی لوگ جب نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، ایک ایک گھر میں وہ لوگ جاتے ہیں، معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ جیسے کہ جا رہے ہیں، سب سے جو روٹھا ہوا ہے اس کو منا لیں، جس سے بات چیت بند ہے اس سے بات چیت کھول لیں اور اس سے سلام کلام کر کے پھر حج پر جائیں۔ لیکن کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی محلے سے یا کسی گلی سے جو حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو باضابطہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بارات جا رہی ہو، شادی ہو رہی ہو۔ بے حیائی کے ساتھ آپ حج کا قافلہ لے جا رہے ہو۔ بھائی اللہ کے یہاں جا رہے ہو آپ حج کرنے کے لیے، تو کم سے کم دین کے طریقے پر جائیے، دنیا داری اور بے حیائی کے طریقے پر مت جائیے۔ مثال کے طور پر ساری لڑکیاں میک اپ وغیرہ کر کے، بال کھلے ہیں یا بال کھلے بھی نہیں ہیں تو ویسے ہی عبا باندھ رکھا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، سیلفی لے رہی ہیں، ہار ڈالے جا رہے ہیں۔ حج پہ جانے والا بھی بغیر کسی محرم اور غیر محرم کی احتیاط کے سب سے گلے ملتا ہے، کھڑے ہو رہے ہیں، سب سے گلے مل رہے ہیں۔ حالانکہ بے حیائی کا زمانہ ہے، اس میں تو محرم سے بھی گلے ملنا جائز نہیں ہے۔ جو آپ کی محرمات ہیں، جوان جو بہنیں ہیں، بس اپنی بیوی سے مل لیں اور ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لیں اور آپ چلے جائیں حج پہ یا عمرے پہ۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بھئی جب آپ گلیوں میں نکلیں، خاص کر عورتوں کو بالکل منع کر دیں کہ کوئی ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ اور پوری بس بھر بھر کر جو یہ عورتیں جاتی ہیں بارات کے اندر، یہ دینی طریقہ نہیں ہے بھائی، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت جانا بھی چاہ رہی ہے، بہن ہے یا کوئی اور دوسری رشتہ دار ہے محرم، تو ان سے کہیں کہ آپ ایئرپورٹ تک اس شرط پر آئیں گی جبکہ سب پردہ کریں گی، سب برقع پہنیں گی، اور وہاں کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی سیلفی نہیں ہوگی، فوٹو نہیں کھینچیں گے، کوئی گروپ بندی کے ساتھ فوٹو نہیں کھینچے جائیں گے۔ اس طریقے پر حج پہ جائیے بھائی۔ اگر آپ بے حیائی کے ساتھ حج پہ جائیں گے تو بیت اللہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے۔ اس لیے سب یہ تہیہ کریں کہ ہمارے ساتھ عورتیں اگر جائیں گی، پہلی بات تو جانی نہیں چاہیے اتنی بارات کی شکل میں، اور اگر گئیں تو انشاءاللہ سب برقعے کے ساتھ جائیں گی، گلیوں میں برقعے کے ساتھ نکلیں گی، اور ہار وغیرہ اور یہ دلہا ولا بننے کا سسٹم ختم ہوگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے حج پہ نہیں، کسی شو پہ جا رہے ہیں، فیشن شو پر نکل رہے ہیں۔ اس کو ختم کیجیے اپنے معاشرے میں سے۔ دوسری بات حاجیوں سے درخواست ہے کہ بھائی حج کی دعوت وغیرہ کو ختم کیجیے، غریبوں پر بوجھ لگتا ہے یہ۔ اور رشتہ دار بھی باضابطہ سختی کے ساتھ حاجیوں پر یہ بولتے ہیں اور کچھ طنز کرتے ہیں، ارے بھائی 5-6-7 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 15-20 ہزار روپے خرچ کرنے میں کیا آفت آ رہی تھی؟ آپ کو کیا پتہ کیا آفت آ رہی تھی بھائی؟ 20-20 سال سے لوگ پیسے جوڑتے ہیں جب حج پر جاتے ہیں، اور آپ پھر اوپر سے ان پہ اور قورمے کی دیگ، بریانی کی دیگ، دعوت کی دیگ کا بوجھ آپ ان پہ ڈال دو، کتنا بوجھ ڈلے گا بھائی؟ اس لیے خصوصاً جو پیسے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت لوگوں کو، جن لوگوں کو نوازا ہے، وہ یہ کریں کہ بھائی دعوت کا سسٹم پورا ختم کر دیں بالکل۔ حج پہ جا رہے ہیں، ایک عبادت ہے، ضروری تھوڑی ہے دعوت کرنا کہ پورا مستقل میرج ہوم بک کیے جائیں، دعوت کی جائے۔ غریب کا دل دکھتا ہے بیچارہ، جو جا رہا ہے اور اس کے رشتہ دار جو تانے مارتے ہیں اس کو، تو اس کا دل دکھے گا، وہ کہاں سے لائے گا اتنا پیسہ؟ اس لیے دعوت کے سسٹم کو مکمل طور پر خرچ کر دیں۔ اور تیسری بات کہ جب آپ حج پہ جائیں تو بہت سے لوگ نا اپنے مطالبات رکھتے ہیں کہ بھئی آپ میرے لیے یہ لانا، وہ لانا، حج پہ سے ایسا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ بھائی بالکل غلط مطالبات ہیں یہ، پتہ نہیں کس کا حساب ہے یا نہیں ہے۔ حساب ہوگا اپنی طرف سے لے آئے گا، لیکن جب آپ بول دو گے اس کو زبردستی، تو پھر وہ لائے گا، لانا پڑے گا اس کو، ورنہ ناراض ہو جائیں گے بھائی۔ بہت سی عورتوں کے اندر یہ خراب عادت ہوتی ہے کہ وہ ناراض ہو جاتی ہیں، پہلے سے ہی بول کے رکھتی ہیں ہمارے لیے یہ والا سیٹ لانا، سعودی میں سونا اچھا ملتا ہے، سعودی میں اچھا ملتا ہے۔ بھائی شاپنگ کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سر بسجود ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ حج کے ارکان پورے کریں گے، آپ کی شاپنگ کرتے پھریں گے وہاں پر؟
اس لیے حاجیوں کو بھی چاہیے منع کر دے بھائی کہ ہم کچھ کسی کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کریں گے. ہاں اگر وقت مل گیا اور حساب ہوا ہمارا تو ہم لے آئیں گے, ورنہ نہیں لائیں گے. اور خاص کر جو عورتیں ہیں, بہنیں وغیرہ ہیں, وہ ناراض نہ ہوا کریں بھائی, بالکل بھی نہ ہوا کریں. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی نا, آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی رشتہ دار, کہ بتاؤ آپ کے لیے کیا لانا ہے, تو آپ کچھ نہ کہیں. میرا جو نظریہ ہے, میں جو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے اندر طاقت ہے, استطاعت ہے, آپ کا حساب ہے, تو آپ کے پاس اگر وقت ہے تو میری طرف سے آپ بیت اللہ کا ایک طواف کر لینا. کتنی بڑی نعمت ہے, دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے بھائی کہ آپ کے نام کا کوئی طواف کر لے. اور جب آپ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچیں تو آپ میرے نام سے, مجھ جیسے گنہگار امتی کے نام سے اللہ کے رسول پر سلام پڑھ دینا, درود پڑھ دینا, کہہ دینا اللہ کے رسول کو کہ آپ کے ایک گنہگار امتی نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے, سلام پہنچایا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کی ہیں, ادھر کی چیز ادھر کی چیز, یہ لاؤ وہ لاؤ, فلاں سیٹ لاؤ, فلاں برقع لاؤ, یہ مطالبات نہیں کرنے چاہیے حاجیوں سے بھی. حاجیوں لوگوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں, طواف میں لگائیں, کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھیں, مانگیں اللہ سے, خواہ کی شاپنگ کرتے نہ پھریں, کہ حج کو حج کی طرح ادا کریں, شاپنگ وغیرہ کی طرح ادا نہ کریں, پکنک کی طرح ادا نہ کریں. ورنہ آپ اتنی دور جاؤ گے, لاکھوں روپے خرچ کر کے جاؤ گے, 1 روپے کا بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. دوسری بات, جب حاجی لوگ حج پہ سے آ جاتے ہیں, جتنا ان کا حساب تھا اتنا وہ لاتا ہے. ہر کوئی اپنی بہنوں کے لیے, اپنی کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت سی چیز لاتے ہیں, مسلح وغیرہ. تو ایک خاص کر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چیز دیکھ کے نا منہ بناتی ہیں, تانا دیتی ہیں. اور کئی مرتبہ یہ بات سامنے آ چکی ہے بیانات کے موقع پر بھی کہ بھئی آپ اس چیز کو نہ دیکھیے, اس چیز کی نسبت کو دیکھیے آئی کہاں سے. ذرا سی چیز دیکھ کے, ارے بھئی یہ تو یہیں سے مل جاتی, یہ تو فلاں مارکیٹ سے مل جاتی, بتاؤ یہ دی ہے 2 روپے والی چیز, بتاؤ یہ دیا ہے مسلح, بتاؤ یہ لائی ہے تسبیح. بھائی یہ مت دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے, آپ دیکھو کہ یہ مکۃ المکرمہ سے آئی ہے, مدینۃ المنورہ سے آئی ہے, یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آئی ہے. آپ کو تو لے کے سر پہ رکھنی چاہیے تھی وہ چیز بھائی, چومنا چاہیے تھا, اتنی مقدس چیز ہے. اس کو وہ ہوا لگی ہے جو ہوا کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کرتی تھی, صحابہ کو لگا کرتی تھی. اس سرزمین سے آئی ہے جس سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نے ساری زندگی وہیں گزاری ہے, جہاں پر قرآن نازل ہوا. اتنی مقدس ترین سرزمین کی چیزوں کو آپ یہ کہہ رہی ہو کہ تو یہیں مل جاتی, لا کے دکھاؤ اتنی مقدس جگہ سے چیز, اگر آپ کی جگہ مقدس ہے مکۃ المکرمہ سے اور مدینۃ المنورہ سے. اس لیے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہاں کی چیزوں کو لے کر آپ چوم لیا کریں, دل خوش کر لیا کریں کہ بھئی کوئی بات نہیں, یہاں کے حساب سے کتنی بھی سستی چیز ہو لیکن یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز ہے. اور آخری میں حاجیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, تمام عالم کے لیے خصوصی دعا کریں, خصوصاً فلسطین اور اہل غزہ کے لیے دعا کریں. اور اب جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, الیکشن کا موقع چل رہا ہے, ووٹنگ کا موقع چل رہا ہے, آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ ایسے آدمی کو اور ایسے حکمران کو ہمارے یا اللہ ہمارے ملک پر مسلط مت ہونے دینا کہ جو یہاں کا نظام خراب کرے, یہاں پہ ظلم و بربریت کی ایک کہانی دہرائے جو کبھی پہلے دہر چکی تھی انگریزوں کے زمانے میں. بلکہ کوئی امن پسند اور منصف آدمی ہمارے ملک میں بیٹھے اور جیسے ہمارا ملک چلا آ رہا تھا اب تک ویسا ہی آخر تک چلتا رہے. یہ چند گزارشات تھیں. میں بہت ہی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ بھئی میری ان گزارشات پر آپ سب عمل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.